سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آگے کی حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت ہوئی اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہر صورت کرائے جائیں. تو میں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ کیا بر وقت انتخابات اس وقت واقعی میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تو بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ارلی الیکشن سوٹ کرتے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لیکن یہ جو پچھلے 1 یا 1.5 مہینے میں جو کچھ ہوا، یعنی 1 یا 1.5 مہینے سے مراد آپ وہاں سے لیں جب زرداری صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ مطلب اگلی حکومت تو ہماری آ رہی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ مختلف منصوبے وغیرہ شروع کرنے کا انہوں نے، پھر وہ چلے گئے. جب متحدہ عرب امارات میں ملاقات ان کی ہوئی نواز شریف صاحب سے، وہ ملاقات کا کوئی خاص نتیجہ نکل نہیں سکا، بلکہ یہاں یہ نتیجہ نکلا کہ اس میں ایک بڑا نتیجہ میرا خیال ہے وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گی. سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو وڈرا کیا الیکٹورل ریس سے. آنے والے انتخابات کی جو ریس ہے اس مریم نواز صاحبہ نے الگ کی. انہوں نے کہا کہ میرے والد ہی وزیر اعظم ہوں گے. اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا، اب ہم وہ کہتے ہیں ریکیپ دوبارہ، تو یہ کہہ دیا انہوں نے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ایک پوزیشن انہوں نے پھر تقریر کی اسمبلی میں، اور اس دوران جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی صورتحال ایک پیدا ہو رہی ہے جس میں اگلے 30 سال بھی شاید معاملات جو ہیں وہ کچھ الجھے رہے ہیں یا جو بھی بات کہنا چاہ رہے تھے. لیکن اس دوران یہ ہوا کہ بہت سارے بلز منظور ہوئے اور وہ ایکٹ بن گئے، بے شمار بلز، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اب پہلے تو یہ تھا کہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی تھی. لیکن اب سب کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے بعد جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب پھڑے جان گے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا. تو ایک پریشانی ہے کیونکہ الیکشن اگر نہیں ہوتا، دیکھیں پاکستان پیپلز، یہ بہت دفعہ میں نے بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ارلی الیکشن سوٹ کرتا ہے، ان کو اور تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کے بعد اور اس سے پہلے اور بعد میں معاملات، وہ میں ابھی اس پہ آتا ہوں کہ وہ کیا جا رہا ہے قصہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ارلی الیکشن، لیکن اس کے بعد جو ترامیم ہو گئیں جس میں اب نیر بخاری صاحب، ظاہر ہے کہ نیر بخاری صاحب نے تو نہیں کیا نا، جو اسمبلی میں موجود شخصیات بڑا اس پہ غور و خوض ہوا ہوگا، اس کو بھیجا انہوں نے بنا کے کہ جی جو ہے وہ الیکشن کے اندر حلقہ بندیاں اور یہ سارے معاملات، اور تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی وہی بات کر رہی ہے جو بات جو ہے وہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی وہی بات کر رہی ہے جو کہ تحریک انصاف کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنے کے لیے آج مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی وہی بیان آیا کہ ہمیں بھی جلدی الیکشن چاہیے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جلدی الیکشنز نہیں ہونے جا رہے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ ابھی واپس نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، اکتوبر کی بھی ڈیٹ، اکتوبر تو ویسے بھی اچھا نہیں، میاں صاحب کو یہ تو مہینہ نہیں رکھنا چاہیے. اور ستمبر کا پہلے ہم سن رہے تھے کہ ستمبر میں جو ہے وہ میاں صاحب آ جائیں گے، اور ظاہر ہے ان کی واپسی کی جو تاریخ ہے وہ مطلب ہے کہ عظما کے گھر میں رخصتی ہے نا اگلے مہینے، تو ایک بڑی بہن کی رخصتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹی بہن نے گھر سنبھالنا ہے، تو مطلب ہے کہ عظما اور عالیہ کا مسئلہ چل رہا ہے نا اس وقت. تو ایک رخصتی کے بعد جو چھوٹی، جو دوسری مطلب جو بڑی بہن کی جگہ جو سنبھالے گی گھر کو، تو اس سے کچھ وابستہ تھیں تاریخیں، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اس وہاں سے بھی کوئی ابھی فوری طور پہ واضح ہے صورتحال. ٹھیک ہے. اور اس پورے اصل میں جو عظما صاحبہ ہیں ان کے گھر میں ہی ایسی گڑبڑ ہے نا آپس میں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کون سی بہن کدھر ہے، مطلب کون سی خالہ کس کے ساتھ ہے. تو ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے ادھر. تو جب تک واضح نہیں ہوتا مطلب پھپھی کس کے ساتھ ہے، مامی کس کے ساتھ ہے، چاچا کس کے ساتھ ہیں، تو جب تک یہ معاملہ ادھر کلیئر نہیں ہوتا اگلے مہینے، تو اس وقت تک ظاہر ہے کہ میاں صاحب کیسے سوچ سکتے ہیں کیسے ہوگا.
تو وہاں سے بہرحال تو یہ ابھی معاملہ جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ پاور سے باہر نہیں رہے. پاکستان پیپلز پارٹی 2008 سے لے کے 2023 تک سندھ میں حکومت میں رہی ہے، اور پہلی دفعہ یہ نگراں ہے حکومت جو کہ ظاہر ہے کہ جو کہ بظاہر ان کی مرضی سے ہے، لیکن کئی شخصیات اس میں ایسی ہیں جو کہ ان کی مرضی سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انیزی ہوں گے اگر آنے والے دنوں میں یہ طول پکڑتا ہے معاملہ، اور اس میں جو ہے وہ وہاں پر وہ پاور میں نہیں ہوتے، اور پولیس کا ابھی جو وزیر اعظم صاحب کراچی گئے تھے تو ان سے غالباً یہ بات کی بھی ہے کہ جی یہ جو ہے یہ جو مختلف تبادلے وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس پہ ایک ناخوشی کا اظہار ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ تبادلے اور کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، کچھ مطلب کچھ لوگوں کے نام ECL پہ ڈل گئے ہیں، کچھ یہ ہو گیا ہے، کوئی اسٹاپ ہوا ہے، تو وہ تھوڑا سا ایک بے چینی ہے کہ بھئی یہ الیکشن جلدی ہو، تاکہ الیکشن میں جلد دیکھیں الیکشن اگر یہ پیپلز پارٹی یہ نہ کرتی نا تو پیپلز پارٹی سندھ میں سوئپ ابھی بھی پیپلز پارٹی ہی ہے بظاہر، آپ کو پیپلز پارٹی کے مطلب مقابل تو پارٹی، لیکن یہ جو تاخیر ہے نا یہ پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی. یہ اسلام آباد میں افواہیں ہیں اور مختلف تجزیہ کار بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک انیزینس ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو ہونی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گیپ اگر بڑھتا ہے تو اس دوران وہ ایک انسرٹینٹی ہوگی نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے بھائی، کیا ہونے جا رہا ہے سندھ میں، کیسے ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلدی الیکشنز کی بات کری، وہ چاہتی بھی حقیقتاً چاہتی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائے. مسلم لیگ نون تو بالکل بھی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ تو جب میاں نواز شریف آئیں گے تو پھر اس کے بعد اور اکتوبر میں وہ حالات دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا، میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس پورے یعنی اس پورے سسٹم کا جو یہ نیا رخ ہے نا اس کا، اس کو یہ نواز شریف صاحب نے دے دیے کہ انہوں نے کہ جب تک یہ سارے معاملات سب سارے سیٹل ہو کے چیزیں تو پھر وہ آرام سے آئیں گے، اور وہ چاہے اکتوبر میں آئیں، چاہے وہ نومبر میں آئیں، چاہے وہ جب اکتوبر میں بھی آ سکتے ہیں. نہیں جب گارنٹی ہے کہ نہیں گارنٹی دیکھیں وہ تو طے ہے نا، کہ جب مطلب وہ حالات دیکھ کے کہ وہ آئیں، اور آتے ہی وہ ظاہر ہے کہ جیل، اور پھر اس کے بعد ایک وہاں سے نہیں انتخابی مہم نہیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ 5 سال کی نااہلی اور وہ سارے جو ایکٹ ہیں پروسیجر بل، اور وہ کس طرح بینچ بنتے ہیں اور وہ سارا، تو وہ پھر اس کے بعد وہ خود اگر وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ نااہلیت والا معاملہ ابھی پھنسا ہوا ہے بیچ میں کہیں درمیان، تو وہ پھر کیسے ہوگا، کیا ہوگا، سزا، مطلب وہ یہ ابھی اس میں قانونی ٹیم میرا خیال سے بہت زیادہ فعال بھی نہیں ہے. وہ فعال اس لیے نہیں ہے نواز شریف صاحب کی کہ وہ حالات دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی تو یہ حالات سچویشن کس طرف جاتی ہے، پہلے بھی آ سکتے ہیں بعد میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی صورت ہے جو آج کہا بھی انہوں نے کہ حالات کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے یہ ہے کہ جلدی ہو جائے، کیونکہ اس میں یہ کہ مسلم لیگ نون تو اس میں سے پورے جو کہنا چاہیے نا کہ یہ جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے جو لوگ ہیں وہ تو گزر گئے، ٹھیک ہے، خواجہ آصف ہوں یا احسن اقبال ہوں یا جو بھی ہوں، کوئی نیب کے کیسے گرفتاریاں آگے پیچھے، حنیف عباسی گرفتار، تو یہ گرفتار، تو وہ سارے نکل گئے. مریم نواز تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پاور کا حصہ رہی ہے، گرفتاریاں وغیرہ ہوئی، لیکن وہ چونکہ پاور کا حصہ رہی ہے، سسٹم کا حصہ، جس کو میں انہولی الائنس بھی کہتا تھا دونوں کے حوالوں سے کہ بھئی کیسے ہے، یہ کس طرح سے بنا ہوا، تو ظاہر ہے کہ اب وہ بھی وہی چاہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف چاہتی ہے. آپ نے بہت کم اب بہرحال میں اب اس میں نہیں تنازع میں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بات تھی اور وہ بات اسی طرح سے ہے. اس میں جو شخصیات تھیں ظاہر ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قریب تھی تحریک انصاف کی قیادت کے، اور اس سے زیادہ قریب تھی، آئی ریپیٹ، اس سے زیادہ قریب تھی زرداری صاحب کے، ٹھیک ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اس سے زیادہ قریب تھی. اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ادھر تو ایک پھر بیچ میں معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے، لیکن زرداری صاحب کے ساتھ وہ تعلق رہا، اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ نومبر میں تبدیلی نہیں آ گئی، اور اس وقت تک زرداری صاحب بھی کسی اور شخصیت کو چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ توسیع ہو جائے. اچھا بہرحال اب یہ ایشو، اب یہ جو ہے یہ اب آتے ہیں کہ ذرا ڈے ٹو ڈے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں.
ایک تو آج افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہ جو لفٹ بند ہو گئی. اب لفٹ جو بند ہو گئی لطیف کوسا صاحب، اور اب اس میں ایک تو یہ بلڈنگ جو ہے اس کے بارے میں دو تاثرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ صحیح نہیں بنی اور اس کا ڈیزائن. دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں تاثر کہ یہ بھی چونکہ اس میں بہت سا کام ہو رہا ہے، اس میں بھی ایئر کنڈیشننگ ہونی ہے، یہ ہونا ہے، تو اس کے بعد یہ پراپر کام کرے گی. اب اس میں ایک بات تو وہ ہے کہ وہ اندر بند رہے 1 گھنٹہ تقریباً یا کچھ 40 منٹ، اور انہوں نے پھر کہا، اور لائٹ بھی شاید چلی گئی، سب کچھ ہوا. اب میں نے وہاں سے پوچھا جو ان کا عملہ ہے، ان سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 17 لوگ 8 لوگوں کی گنجائش کی لفٹ میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، تو اسٹک ہوگی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے نہیں. اور اس پہ میں بتاؤں، اس کا کوئی وہاں پر ارینجمنٹ ہونا چاہیے. بہت دیر لگی بلانے میں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ پیش آ جاتا یا بہرحال وہ بہت یعنی. اور لطیف کھوسا صاحب بھی اور باقی وکلا جو ہیں وہ ان کی صحت اور ایک پسینہ اور یہ، لیکن ایک بہرحال ایک ایسی چیز جس کو دیکھنا چاہیے پراپرلی کہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، اس کی کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن انکوائری ہونی چاہیے. بجائے سے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کو فون کر کے پوچھا عملے سے کہ بھئی کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی تو لفٹ تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے. بہرحال وہ بڑا. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آج ہائی کورٹ میں وکیل جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ بیمار ہو گئے جی، پیش نہیں ہو سکتے، پیش نہیں ہوئے. امجد پرویز صاحب، کافی نعرے بازی ہوئی وہاں پہ، اور یہ معاملہ چلا گیا اب اگلے ہفتے. جی. اور اس میں جو وکلا تھے انہوں نے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہاں پہ نعرے بازی ہوئی اور بائیک آؤٹ بھی شاید ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا. وکلا کا اب اگلے ہفتے اس کی کیسے ہیئرنگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیا وہ دیکھا جائے گا. لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی اس بات پہ پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ سائفر ایک سنگین معاملہ ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. سائفر میں جو ہے ایک، اچھا ابھی 9 مئی کو الگ رکھیں گے، ابھی 9 مئی الگ ہے. 9 مئی کے اوپر جی آئی ٹی کو آج اس نے تفتیش شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی دوران جو بشرا بی بی ہیں ان کا خط سامنے آیا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے جیل میں، اور اس کا نوٹس لیں اور اس کو دیکھا جائے. جیل انتظامیہ کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن اس خط میں کچھ اور ہے. اچھا، تو اور ملاقاتیں اب ظاہر ہے کہ مزید ہوں گی لوگوں کی، تو شخصیات بتائیں گی آ کے کہ کیا. میڈیا کے کچھ لوگوں نے بھی درخواست ڈال دی خاموشی سے ملاقات کے لیے. اچھا. ہاں، وہ میں اگر کامیاب ہو گیا ملاقات کرنے میں تو آ کے بتاؤں گا کہ کیا حالات ہیں. کچھ لوگوں نے، ہمیں تو پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی میڈیا کو، لیکن یہ ہے کہ ایک میڈیا کے چند لوگوں کی طرف سے بھی ایک ریکویسٹ گئی ہے کہ ملاقات کی اجازت دی جائے. اور میں نے جب اجازت مانگی تو مجھے جو جواب آیا وہ یہ آیا جواب کہ ابھی نہیں. تو اس کا مطلب نہیں، یہ نو نہیں تھا، یہ تھا کہ ابھی نہیں. مجھے یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں، ابھی اجازت آپ کو نہیں، لیکن آپ کی اپلیکیشن بالکل ہے، لیکن ابھی نہیں. جب اجازت آپ کو ملے گی تو ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اس سے مجھے یہ تھوڑی سی یہ ہوا کہ ملاقات مطلب ہوگی، ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے پوچھا اور بھی، تو انہوں نے کہا اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ مجھے نام نہیں بتایا گیا. اچھا اینی وے، اب آ جائیں ذرا کہ میں سائفر کو اہمیت کیوں دے رہا ہوں، سائفر اور 9 مئی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر کے اوپر آج ان کیمرہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. ان کیمرہ جو ہے وہ اس پہ ہیئرنگ شروع ہوئی، اور ان کیمرہ ہیئرنگ جو ہے اس میں یہ معاملہ، میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ معاملہ ذرا طول پکڑے گا. یعنی سائفر کے اندر یعنی سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ مین ان کو ایکیوز کیا گیا، اور ساتھ اس کے اعظم خان صاحب اور یہ جو ہیں اپنا اسد عمر صاحب، وہ ان کے اوپر معاون